وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن سے تعلق کی۔ ہم نے نظر ڈالی مختلف جو فتنے ہیں ان پر، کس طرح سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں کہ آخر یہ تعلق کس طرح سے قرآن کے ساتھ قائم کیا جائے۔ کیا صرف قرآن پڑھنا ہی کافی ہے یا کچھ اور بھی چیزیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی؟ شعیب صاحب دیکھیے، رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے اس بات کے آغاز کے لیے، اور رمضان سجایا گیا ہی ہے قرآن کی وجہ سے۔ سورہ البقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رات کی تراویح اسی لیے دی گئی کہ قرآن سے تعلق مضبوط ہو۔ نبی علیہ السلام بھی جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے رمضان کی راتوں میں، اور صحابہ کی پوری رات تراویح میں بسر ہوتی تھی۔ ہمارے بہت بڑا لیکنگ کا معاملہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہمیں مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں سمجھنے کی طرف آنا ہوگا۔ بالکل اگر ہم گراس روٹ سے بات کریں تو کم از کم ہم کیا شروع کر دیں، ایک ترجمہ ایک تفسیر ہمارے پاس ہونا چاہیے جن علماء پر اعتبار ہو۔ ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا، میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، ان کا بھی بیان شدہ موجود ہے، اور بھی علماء کرام ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی کسی عالم پر تو اعتبار ہوگا، جو مستند علماء ہیں ان کا ترجمہ تشریح اپنے پاس رکھیں اور اس کا شروع کر لیں، آغاز کر لیں۔ کم از کم یہ کہ چھوٹی صورتوں سے شروع کریں، ہم سورہ فاتحہ اور آخری پارے کی چھوٹی صورتوں سے شروع کریں، ترجمہ تشریح یہ آغاز ہو گیا۔ تاہم اگر ہم قرآن کی محافل میں جا سکیں، ہمارے محلوں میں ہوتی ہوں گی الحمدللہ، تو ہمیں قرآن کو باقاعدہ سیکھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سے دینی ادارے، کسی کا نام میں نہیں لے رہا، بہت سے دینی ادارے شارٹ کورسز آفر کرتے ہیں شام کے اوقات میں، سنڈے کے دن بھی، ان میں ہم شرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم عربی زبان سیکھیں۔ ہمارے قرآن اکیڈمی، ہماری ویب سائٹ بھی quranacademy.com، اس سے بہت وضاحت مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہمیں 100 گھنٹے دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ کر سکیں، اتنی عربی آپ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جہاں یہ مواقع میسر، اس کا ہم کوشش کریں۔ اسی طرح بہت سے علماء کا آڈیو ویژول پر ریکارڈڈ موجود ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اور حضرات کا بھی، جس پر اعتبار ہے اس کا ہم لے کر شروع کر لیں۔ بعض اوقات یہ ہوگا کہ کسی کا قرآن پورا بیان شدہ 100 گھنٹے میں ہوگا، کسی کا 150 گھنٹے میں ہوگا، تو یہ 6 مہینے سال میں یہ نصاب آدھے گھنٹے روزے کی بنیاد پر کور کر سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل عوام الناس کی سطح پر میں نے بات کی۔ ایک چھوٹے سے ادارے سے میں وابستہ ہوں، دی علم فاؤنڈیشن نام ہے۔ ہم نے بچوں کے لیے ایک سلیبس ڈیزائن کیا جو کراچی کے تقریباً 75 اسکولوں میں 15-16 ہزار بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور کلاس 3 سے کلاس 8-9 تک ہمارا پلان ہے کہ بچے پورے قرآن کا ترجمہ تشریح پڑھ لیں، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق۔ تو ایسی کوشش نصاب تعلیم میں اگر ہو تو بائی دا ایج آف 14, 15, 16 جب میٹرک ایک اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے تو قرآن کے بیسک پیغام سے وہ گزر جائے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور بھی یقیناً لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں CNBC کا کہ مجھے اتنا موقع ملا کہ یہاں پر یہ بات رکھی جا رہی ہے۔ ہمارے میڈیا کے بھائی بھی مسلمان بھائی ہیں، اتنا بڑا ہتھیار اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اگر یہ کچھ وقت اپنا قرآن کی تعلیم کے لیے مخصوص کر دیں تو بخدا کروڑوں لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ آپ سوچیں پیغمبروں کے دور میں یہ ذرائع نہیں تھے، آج یہ ذریعہ ہمارے پاس ہے میڈیا کا کہ ہم کروڑوں افراد تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو کچھ وقت کہیں عربی سکھانے کے لیے، کہیں قرآن کا ترجمہ و تشریح، کہیں باقاعدہ کلاسز کا انعقاد اور وہ ریکارڈ کر کے اگر ہم میڈیا پہ دکھا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے حضرات کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اور امت کے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی، تو کیا درست ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک آیت سیکھتے تھے، اس کے بعد جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے وہ دوسری آیت نہیں سیکھتے تھے؟ 10 آیتیں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم 10 آیتیں رسول اللہ سے سیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو سمجھتے اور عمل کرتے، پھر 10 آیات سیکھتے تھے۔ گویا موٹیویشن کیا ہے کہ صرف سیکھنا مقصد نہیں ہو بلکہ اس کے بعد اس پر عمل بھی ہو۔ ہدایت کس لیے دی گئی، یہ کس لیے حاصل کی جائے، تاکہ اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ تو صحابہ کرام کے اقوال سے یہ بھی معلوم ہوا، اس لیے پڑھنا پڑھانا مقصد نہ بن جائے کہ علم میں اضافہ ہو گیا، نہیں، علم اضافے کے ساتھ عمل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ خلوص نیت بھی غالباً اس میں تو کوئی شک نہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ ساری نیکیوں کا، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہزاروں تفسیریں میں پڑھ لوں اور ہزاروں تفسیریں میں بیان کر دوں اور نیت میری ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریفیں کریں، تو ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ جب تک عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور آخری اگر آپ مجھے اجازت دیں، موٹیویشن کے لیے ہمیں مشکل لگتا ہے، اور ہم قرآن کیسے سمجھیں گے، ہم تو بڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارے تو بیک گراؤنڈ بھی دینی نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ تو کمزور نہیں ہے نا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری میں، پہلے بھی شاید میں نے سنائی تھی موٹیویشن کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے،
میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ خلوص نیت ہو اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ دل سے مانگیں، بخدا اللہ انگلی پکڑ پکڑ کر چلائے گا اور انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم قرآن کا فہم بھی حاصل کر سکیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت کے انشاءاللہ مستحق بھی بن سکیں گے۔ اس خلوص نیت کو کس طرح سے پیدا کیا سکے؟ یہ الگ موضوع ہے، لیکن مختصراً اگر آپ بتا دیں کہ جب ایک شخص ابھی آپ کا آج یہ پروگرام دیکھ کے وہ شروعات کرنا چاہتا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑے انشاءاللہ، تو اس کو سب سے پہلے کس قسم کی نیت کرنی چاہیے؟ اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات ہے کہ وہ بخدا میں کہتا ہوں کہ دل سے اللہ کے سامنے بیٹھ جائے اور ایک سجدے میں جا کے دعا کر لے اللہ سے، اور وہاں ہاتھ اٹھا لے کہ اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بخدا اللہ اس مانگنے کی قدر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو انگلی پکڑ کے چلائے گا۔ نیت یہ کر لے کہ آج تک میں نے کوتاہی کی، میں نے دنیا کی ایجوکیشن میں کتنا پیسہ لگایا، میرے ماں باپ نے میری ایجوکیشن پہ پیسہ لگایا، میں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ پیسہ لگایا، دنیا کی کمائی، دنیا کی دولت، دنیا کا کاروبار، کتنا میں نے وقت لگایا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب میں آ گیا ہوں تیری طرف، ماہ رمضان کی مبارک راتیں میں تیری طرف آ گیا ہوں، تو میرے دل کو قرآن کی طرف پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے۔ بس اعتراف کر لیں اللہ کے سامنے، یہ اعتراف اللہ کو پسند ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اڑ گیا تھا۔ آدم نے کیا کیا تھا؟ اعتراف کر لیا تھا، اللہ نے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ گر جائے اللہ کے سامنے، رو جائے اللہ کے سامنے، ہمیں مانگنا بھی نہ آتا ہو نا، اللہ ہمارے دل کو دیکھے گا، اگر دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمل کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور اللہ کوئی زبان نہیں دیکھتا کہ آپ کو عربی ہی میں دعا کرنی ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اللہ ہر زبان آتی ہے، اللہ بندے کے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک قطرہ جو ٹپکتا ہے نا آنکھ سے، اللہ کے بڑی قدر حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے نا، ایک آنسو بھی گرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے تمہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو، کیونکہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اندر طلب و تڑپ واقعتاً سچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آیا، کھیتی باڑی کرتا تھا پنجاب کے علاقے میں، قرآن اکیڈمی میں آیا، 10 مہینے کا اس نے کورس کیا، مارننگ میں ہم کراتے ہیں، آپ یقین کریں 8 جماعت پاس تھا وہ، اور جب کورس مکمل ہوا تو وہ سب سے بہترین تھا، جس کے 100 میں سے 100 اور 100 میں سے 99 مارکس آتے تھے ترجمہ قرآن میں۔ سچی بات کیا تھی؟ سب کچھ چھوڑ کر آ گیا تھا 10 مہینے کے لیے، اور طلب و تڑپ و خلوص تھا، تو ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا، ویل آف بھی نہیں تھا، طلب و تڑپ بہت ویل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، آج وہ قرآن کا مدرس الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے کہ ہم قرآن یا حدیث سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم بحث کریں گے، وہ فلاں رائیولز سے ہم بحث کریں گے، ہم ان کو دبا دیں گے۔ کیا اس سے نیت متاثر ہوتی ہے، اس سے اخلاص متاثر ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں آیا کہ جس کا مقصد دین کے سیکھنے کا یہ ہے کہ وہ علماء سے بحث کرے گا، دوسروں کو چت کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس علم، دیکھیے سبحان اللہ، علم جتنا بڑھتا ہے نا بندے میں حلم اتنا بڑھتا ہے، جھکاؤ، عاجزی، انکساری۔ دوسرے کو اگر غلطی کرتا ہوا دیکھے گا بھی تو نفرت نہیں کرے گا، بلکہ ہمدردی ہوگی کہ مجھے اس بھائی کی کسی طرح اصلاح کرنی ہے۔ اور علم زیادہ اگر ہوگا تو دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا کہ ان لوگوں تک پہنچانا بھی اب میری ذمہ داری ہے۔ تو علم جب خلوص کے ساتھ ہوگا تو وہ بندے کو حلم اور عاجزی اور انکساری سکھائے گا۔ اور غالباً جب ہم یہ پڑھنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے قرآن میں، تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ معاشرہ ہم سے کیا کہے گا یا دیگر اور کیا دباؤ ہوں گے، بلکہ 2 باتیں۔ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں۔ جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ باقی فکروں سے ہمیں آزاد کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ بس ہماری کچھ اللہ سے یہی دعائیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے۔ اپنی آراء، سوالات، تنقید جو بھی ہو ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجیے، facebook.com/آپ اور اسلام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقفے کے بعد آپ کو خوشامدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. شجاع صاحب، وقفے سے پہلے ایک صاحب نے تفسیر سے متعلق بھی ایک سوال کیا تھا. یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرنسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دور میں بعض تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ بہتر ہیں، مثال کے طور پہ تفسیر ابن عباس یا تفسیر الطبری یا کلاسیکل تفاسیر سے. لیکن دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. تو بہتر تفسیر کون سی ہے ہمارے لیے اس 21ویں صدی میں؟ دیکھیے، پہلے تو ایک اصولی بات یہ جان لیجئے، کسی ایک تفسیر پر ہم اتفاق کر نہیں سکتے. دیکھیے، میں نے اقبال کا حوالہ دیا تھا. اقبال کے شارحین کی تعداد بہت بڑی ہے جو اقبال کے کلام کی شرح کرتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تفاسیر میں بھی ایک خاص انداز اور مزاج ہو سکتا ہے کسی ایک اسپیسیفک مفسر کا، تو ہمیں اپنے ویژن کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے ماڈرنسٹ کا ورڈ یوز کیا. ماڈرنسٹ کا ورڈ جیسے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے عام آدمی کے، ہاں جی ماڈرن بات بڑی اچھی بات ہے، حالانکہ اس کی جڑ اور بنیاد میں جائیں تو ماڈرنزم بیسکلی الہامی تعلیم کے بالکل اگینسٹ ایک ازم کا نام ہے. باقی تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت. تیسری بات یہ کہ جو آپ نے حدیث کوٹ کی بہت قیمتی ہے، یہ جمعے کے خطبات ہم سنتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین دور میرا ہے، یعنی آپ کے ساتھ صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین جو تابعین کو دیکھ چکے تھے. یہ تین ادوار بہترین جنریشنز ہیں اس امت کی. اسلام کی جو کریم ہے وہ یہی تین جنریشنز ہیں. تو یقیناً اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے قرآن کی تشریح، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ وہ سب سے بڑا ذخیرہ اور موسٹ اوتھینٹک اینڈ ریلائبل ذخیرہ ہے جس پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں بالکل آنکھیں بند کر کے. اور جو ہماری کلاسیکل تفاسیر ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ابن جریر طبری، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اینڈ سو آن، یہ ہمارا وہ سرمایہ جو اس پہلے دور، دوسرے دور اور تیسرے دور کے حاصل کو ہم تک منتقل کرتا ہے. پھر آج کے اعتبار سے مختلف مکاتب فکر جو معروف ہیں جن کے عقائد وہی ہیں جو پوری امت کے معروف عقائد ہیں، ان کے علماء نے بھی جو تفسیریں لکھی ہیں وہ انہی کو منتقل ہم تک کیا ہے. وہ عربک میں تھی، ہمارے اردو میں ہوں گی، انگلش میں، دیگر زبانوں میں. تو ہمارے آج کے وہ علماء جو اس 1400 برس کی چین سے جڑے ہوئے ہوں اور ان سے جڑ کر تفسیر کرتے ہیں یا تفاسیر کرتے ہیں، وہی تفاسیر ریلائبل اور بہترین ہیں. باقی وہ لوگ جو اپنا آپ کو انورٹڈ کاما میں ماڈرنسٹ تو کہتے ہیں مگر اپنی عقل کو بالا تر سمجھتے ہیں 1400 برس کی چین سے، یہ وہ خطرہ ہے جو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. یقیناً رسول اللہ سے بہتر کوئی تفسیر کرنے والا نہیں ہوگا. تو آج میں کسی ماڈرنسٹ کو یہ درجہ کیسے دے دوں کہ اس کی تفسیر رسول اللہ کی تفسیر سے بہتر ہوگی، صحابہ کرام کی تفسیر سے بہتر ہوگی، تابعین تبع تابعین کی تفسیر سے بہتر ہوگی. تو ہمیں پیچھے سے پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا اپنے عقائد، ایمانیات اور احکام کی شروحات کے لیے. ہاں، سائنٹیفک فیکٹس جو سامنے آتے ہیں، اسی طرح اکانومی کے جو جدید مسائل ہیں، پولیٹیکل سسٹم کے جو جدید معاملات ہیں، معاشرے کے جو جدید معاملات ہیں، کاروبار کی جو نئی شکلیں ہیں، یہ وہ میدان ہے جہاں ہمیں آگے سے آگے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت مسائل ہیں کیا، اور ان کو دیکھ کر شریعت کی بنیادوں سے اصول لے کر ان کا آج حل پیش کرنا ہوگا، جس کو اجتہاد بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی وہ کرے گا جو امت کی 1400 برس کی تاریخ اور جو کچھ منتقل ہوا اس سے واقف ہو. نہ کسی عقل پرست کو ہم یہ حق دیں گے کہ وہ اپنی عقل سے کتاب اللہ کی تعبیر کرے 1400 برس کی پوری چین کو بائی پاس کر کے. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، یحییٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام. یحییٰ صاحب اپنا سوال کیجیے. جی، سب سے پہلے تو میں شجاع صاحب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے استاد محترم ہم ان کے بھی بہت عزت کرتے تھے اور ان کا رنگ ان میں نظر آتا ہے شجاع بھائی میں. شجاع بھائی، مجھے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ جیسے بہت زبردست آپ کا یہ ہے قرآن سے تعلق کیسے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شجاع بھائی جو ہمارے یہاں جو آج کل علماء اکرام ظاہر ہے ان کی ایک مقام ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں جو قرآن سے دوری کا ذریعہ یہ بھی بن رہا ہے کیونکہ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے ڈائریکٹ دیا نہیں جا رہا. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مشکل ہے، سمجھ نہیں آئے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن جب تک ہم قرآن سے ڈائریکٹ تعلق نہیں جوڑیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں. اس کا ہم پڑھتے ہیں اس کو یعنی قرآن خوانی کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. قرآن کو ایسے ہدایت کی کتاب ہم نہیں پڑھتے ہیں، ایسے نفلی طور سے ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، پھوکے مارنے کے لیے. تو جب تک ہم اس کو اپنے کورس میں اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کریں گے، شجاع بھائی کیسے ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم قرآن سے جڑ جائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. شجاع صاحب نے شروع میں ان سب سوالوں کا جواب دیا تھا، تو انشاءاللہ اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو ہم اپنے فیس بک پیج پہ پورا پروگرام جو ہے وہ ڈالیں گے.
تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ یہ دیکھ سکیں گے. جہاں تک قرآن سے تعلق جوڑنے والی بات ہے تو انشاءاللہ اگلی بریک کے بعد ہم اسی مرحلے کی طرف آئیں گے کہ قرآن سے تعلق کیسے جوڑا جائے, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اچھا شوہ صاحب, ایک آپ نے بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ بنیادی ہدایت ہر شخص قرآن سے ڈائریکٹلی لے سکتا ہے, لیکن ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو قرآن میں ناسخ والمنسوخ, وہ آیات جو منسوخ کر دی گئی ہیں ان سے واقف نہیں, اور وہ مس کوٹ کرتے ہیں بعض آیات کو, خواہ وہ جہاد سے متعلق ہوں یا الولاء والبراء یا کسی بھی معاہدے سے متعلق. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ناسخ اور منسوخ ہمارے ناظرین بھی اگر سمجھ لیں, ایبروگیشن جسے انگلش میں کہا جاتا ہے, شریعت کے احکامات گریجولی آئیں جیسے شراب و دیگر معاملات میں, تو جو حکم آخری آیا سب سے بعد میں اور اس سے پہلے اگر کوئی حکم آیا ہوا تھا تو جو فائنل حکم ہے وہ ناسخ ہوتا ہے, اور جو پچھلا حکم تھا وہ منسوخ کہلاتا ہے. فائنل ون وڈ بی ایبروگیٹنگ اینڈ دا پریویس ون وڈ بی ایبروگیٹڈ. یہ تو ہے ناسخ اور منسوخ. بہت نازک بحث ہے ویسے اس میں, لیکن تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں, اور کبھی کبھی منسوخ آیات کو یا جو گریجولی احکامات آئے تو فائنل حکم کے بجائے پچھلے احکامات کو کوٹ کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں, اپنی من چاہی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ امریکہ بھی حرکت کرتا ہے. آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا کیس تو یاد ہوگا نا. ریمنڈ ڈیوس بدبخت کو چھڑانے, بدبخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب وہ چھوٹ کر امریکہ گیا تو وہاں ایک بوڑھے کی اسے ناک کی ہڈی بھی توڑی تھی, رپورٹ اخبار میں آئی تھی. تو اس ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کے لیے امریکہ کو بھی شریعت کا قصاص کا قانون یاد آیا, اور جو نوجوان قتل کیے گئے تھے ان کے گھرانوں کے لوگوں سے معافی تلافی جیسے کرا ایک الگ بحث ہے. لیکن افغانستان میں طالبان شریعت نافذ کریں تو اس کو غصہ آتا ہے امریکہ کو. مسلمان پاکستان میں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کریں تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ ہیں. اور اپنے ایک ایجنٹ کو چھڑانے کے لیے ان کو بھی یاد آیا تو قرآن یاد آیا کہ دیکھو قرآن میں قصاص کا حکم ہے, مقتول کے وارث معاف کر سکتے ہیں, تو دیکھو ہم نے معاف کروا لیا اور اتنے کروڑ روپے دے کر ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوا لیا. زکوٰۃ میں بھی ہماری حکومت کو شریعت یاد آتی ہے, شریعت یاد آتی ہے. ہمارے سیاستدانوں کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کیسے نعرے لگاتے ہیں, اور نصر من اللہ فتح قریب. باغی اس ملک کے شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں, شریعت کے احکامات کو پامال کرتے ہیں, لیکن آیات قرآن کی کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے وہ مسئلہ کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق. مشرف تھا اور اس طرح کے لوگ تھے, وہ کہتے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں سے معاہدے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم نے پچھلے بھی پروگرام میں کوٹ کیا تھا. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بنو قینقاع کی پٹائی لگائی گئی, ان کے خلاف اقدام ہوا بدر کے بعد, بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا سن 4 ہجری میں, بنو قریظہ کے خلاف اقدام ہوا سن 5 ہجری میں. معاہدے کیے تھے اولاً, جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اللہ کے رسول نے اقدامات کیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی اور معاذ اللہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور جو طریقہ کار پہلے بتایا گیا, خیر القرون کی طرف جانا, بہترین ادوار کی طرف جانا, وہی سیفسٹ راستہ ہے قرآن کے فہم کے اعتبار سے. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہاں پر لیں گے ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم اس حل کی طرف آئیں گے کہ قرآن سے تعلق کس طرح سے جوڑا جائے. تو ابھی آپ اپنے اسکرین سے چپک کے رہیں, افطار بھی کریں, لیکن ساتھ ساتھ اس حل کو مس مت کریں. یہاں لیں گے ایک وقفہ. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے. وقفے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری معنی باطنی معنی ہیں, تو لوگ جو ہیں اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں, کھو سکتے ہیں. کیا حقیقت؟ دیکھیں, اگر کسی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ڈیپتھ بہت زیادہ ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے. عربی خود ایک بہت وسیع زبان ہے, ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور اس میں بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں. یہاں تک یہ بات صحیح ہے گہرائی کے اعتبار سے, اور یہی وہ اسپیشلائزیشن کی میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے, کہ جو بہت گہرے معاملات ہیں, شریعت کے مسائل کو اخذ کرنا, شریعت کے احکامات کے اسرار اور رموز, اس کی جو ہڈن وزڈم ہے اس کو نکالنا, یہ گہرا کام ہے. یہ اسپیشلائز لوگ کریں گے جنہوں نے وقت لگایا, زندگیاں لگائی ہیں.
یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ کہنا کہ کچھ ایسے باطنی معاملات میں جو ہر ایک کو پتہ نہیں چلتے، دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ گڈ، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل واضح کر کے پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی آیات بینات ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں بالکل واضح آیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے واضح کر کے امت تک پہنچا دیا۔ تو شریعت چھپی ہوئی شے نہیں ہے، شریعت کے معاملات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، علل اعلان قرآن نازل ہوا، علل اعلان رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اور بالکل سرفیس پہ اس کی وضاحت آپ اور آپ کے صحابہ کر کے گئے ہیں۔ تو یہ کہنا کچھ تو ظاہری معاملات ہیں، کچھ باطنی معاملات ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ پہلے آپ قرآن کے 15 علوم، الناسخ والمنسوخ اور اسباب النزول یہ سب پڑھیں، اس کے بعد پھر قرآن کی طرف جائیں۔ اصل میں نے ریسرچ کیا نا، دو باتیں اگر الگ الگ ہم سمجھ لیں تو یہ سوالات انشاءاللہ پیدا بھی نہیں ہوں گے اور گڑبڑ بھی نہیں ہوں گے۔ 15 کیا 150 علوم بھی کم ہیں۔ کیا قرآن جیولوجی کی بات نہیں کرتا؟ کیا قرآن کیمسٹری کی بات نہیں کرتا؟ کیا قرآن فزیولوجی پہ بات نہیں کرتا؟ کیا قرآن اکنامکس پہ بات نہیں کرتا؟ جن 15 علوم کا ذکر کیا گیا، الحمدللہ جو ہمارے ہاں مدارس ہیں، ٹریڈیشنل جہاں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں وہاں پڑھائے جاتے ہیں، جو کہ ضروری ہیں، مگر قرآن حکیم کی یہ 15 علوم اور اس پر مزید علوم اس لیے ضروری ہیں کہ ایک صاحب علم فتویٰ دینے کے قابل ہو سکے، قرآن سے مسائل اخذ کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ اسپیشلائز جاب ہے، اس کے لیے 15 علوم بھی کم ہوں گے، 150 علوم بھی کم ہوں گے۔ تو جو علوم کی کنڈیشن لگائی جاتی ہے وہ قرآن کی تفسیر کرنے کے قابل ہونے کے لیے لگائی جاتی ہے، قرآن سے مسائل اخذ کرنے انفر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور جو کہ لگائی جانی چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن سے بنیادی ہدایت اخذ کرنے کا سوال ہے تو ایک لے مین کسی مستند عالم کے ترجمے سے بھی یہ کام شروع کر سکتا ہے، تشریح سے کام شروع کر سکتا ہے۔ بھلا مجھے بتائیے مفسرین نے قرآن کی تفسیریں کیوں لکھی ہیں؟ اردو زبان میں آپ کو شاید حیرت ہو 55 ترجمے موجود ہیں قرآن کے، ان میں کچھ باطل فرقوں والوں کے نکال دیں تو 45 سے زائد قرآن حکیم کے ترجمے اردو زبان میں موجود ہیں۔ کیا یہ ترجمے علماء نے علماء کے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی، یہ ترجمے میرے اور آپ کے لیے، میں بھی ایک لے مین ایک عام آدمی ہوں، طالب علم دین کا۔ اسی طرح تفاسیر ہیں، ان سے آغاز ہر مسلمان کر سکتا ہے، پھر قرآن حکیم کے کورسز کا انعقاد، قرآن حکیم کے محافل کا انعقاد۔ رمضان شریف میں میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ شروع کیا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم بھی قرآن کا ترجمہ تشریح بیان کرتے ہیں۔ یہ عوام الناس کے لیول کا کام ہے جس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ہر نیا فرقہ اٹھے گا، قرآن کی 2 آیات کا غلط مفہوم بیان کر کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر ان کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، اگر لوکیشن اپنی چینج کر سکیں۔ آپ بہتر ہے؟ جی بہتر ہے؟ بہتر ہے، آپ بہتر ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اور چینل سے سنا جاتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو یوز کرتے ہیں، مطلب مختلف آیات کو جو لوگ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو باقاعدہ اس کا معاوضہ مانگتے ہیں۔ تو کیا یہ شرعی کیا یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا یہ اسی کے اس کو تو مطلب قرآن پاک کو تو بظاہر مطلب مذہبی طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا نا، اس کو تو وہ مانگ رہے ہیں معاوضہ۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی کسی کی پرابلم ہے اور وہ اپنی پرابلم سالو کرنا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ پاک نے قرآن پاک ہمیں ایک عظیم کتاب دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ساری ہدایات ہیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے۔ بالکل، میرے خیال سے میں آپ کے ساتھ دونوں سوالوں کے پہلو سمجھ گیا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ ایک تو یہ کہ معاوضے والی جو بات کی ہے تو 2 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، ایک تو وہ جو قرآن کسی کو پڑھانے کا اگر آپ معاوضہ لے رہے ہیں، اور دوسرا جو رقیہ کا غالباً معاملہ ہے، قرآن سے علاج، کیا اس پر معاوضہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی، پہلی بات یہ کہ یہ بہت مشہور سوال ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، چاہے ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھانے والے ہوں یا مدارس میں قرآن سکھانے والے ہوں، کیا اس پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں وہ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ دور تھا جب اسلامی حکومت قائم تھی، اور جیسے اور شعبوں کو اسلامی حکومت دیکھتی تھی، دین کے تعلیم کے شعبے کو بھی اسلامی حکومت اور خلافت دیکھتی تھی۔ اب جو لوگ علماء ہیں، مدارس میں حفاظ ہیں، پڑھانے والے، سکھانے والے، ان کا مشاہرہ، ان کا وظیفہ بھی کہاں سے آتا تھا؟ خلافت کی طرف سے آتا تھا۔ جب وہ خلافت کا نظام ختم ہو گیا تو یہ کام تو امت نے کرنا ہے،
آپ کے میرے بچے قرآن کہاں سیکھیں گے؟ آپ اور میں تو شاید نہیں پڑھا پاتے، تو ہم لازماً کسی مدرسے میں بھیجیں گے، کسی استاد کو انگیج کریں گے، تو وہ جو استاد جس کو انگیج کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے کہ نہیں، اس کے بھی اولاد اور بچے گھر والے ہیں کہ نہیں؟ یا تو اسلامی حکومت سپورٹ کر لے، وقتی حکومت سپورٹ کر لے تو بالکل انہیں معاوضہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر ہم نے ان کو انگیج کر لیا، انگیج کرنے کے بعد وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، تو کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے؟ تو گویا جو ہم نے ان کو انگیج کیا ہے اس کے عوض یہ مشاعرہ ان کو دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے دور کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ آئیڈیل سچویشن دوبارہ کرو، خلافت کا نظام قائم کر دیں، ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان ٹیچرز کو وقت کی حکومت پے کر دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، ذمہ داری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب قرآن میں آج کا جو رمضان ہے اور لوگ جو سے صبح ترجمہ کرتے ہیں اور جو قرآن میں لکھے اس کے علاوہ جو اس میں ایڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ماشاءاللہ نے مولانا صاحب مجھے کہا تھا شاید آپ پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں، میں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا جو پچھلا سوال تھا وہ رقیہ کرنا، یعنی قرآن حکیم کے ذریعے سے علاج کرنا۔ جہاں تک تو آیات قرآنی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلقین فرمائی، آیت الکرسی کی تلقین فرمائی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلقین فرمائی ہے کہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے بیماریوں میں شفا کے حصول کے لیے۔ سوال یہ کہ کیا اگر کوئی کسی کو بتاتا ہے تو کیا وہ اس کا معاوضہ لے سکتا ہے؟ اصولی بات، اچھی بات تو یہ کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جواز کی حد تک گنجائش ہے۔ ایک صحابی کسی علاقے میں گئے، وہاں کے سردار کو کوئی بیماری ہوئی اور ان صحابی نے سورہ فاتحہ ان کو سکھائی اور اس کا علاج ہو گیا، تو اس نے ڈھیروں بکریاں اس صحابی کو پیش کی۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول سے صحابی نے عرض کی تو یا رسول اللہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا، ایک ہے کسی چیز کا پسندیدہ ہونا۔ جائز تو ہے مگر پسندیدہ ہے کہ یہ سارا کام فی سبیل اللہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ہمارے دوسرے بھائی کا جو سوال ہے بہت اچھا سوال ہے، یہ قرآن حکیم کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پاس سے کچھ ایڈ کرتے ہیں، تو یہ درست ہے یا غلط ہے؟ ایڈ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، ترجمے کے پیچھے کچھ احادیث بھی ہوں گی، کچھ واقعہ جس کو آپ نے شان نزول کہا، کیوں کوئی آیت نازل ہوئی وہ بتایا جاتا ہے، پھر اس سے مسئلہ کیا اخذ ہوتا ہے، فلاں آیت کی رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تعبیر بیان کی۔ یہ ساری تشریح جو ایڈ کی جاتی ہے، جس کو انہوں نے ایڈیشن کہا، یہ تو مطلوب ہے، یہ تشریح سنت سے آ رہی ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے آ رہی ہے، امت کے اسلاف سے آ رہی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ مگر وہ لوگ جو امت کی ساری 1400 برس کی تشریحات کو ایک طرف رکھ کر اپنی عقل سے اپنی من چاہی تفسیریں کرتے ہیں اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس کو میں بھی کنڈیم کرتا ہوں اور ان کو کنڈیم بھی کیا جانا چاہیے۔ بالکل، اس پہ مزید بات کریں گے، اسی سے متعلق کچھ اور سوالات ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ایک وقفہ لیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد بہت سے سوالات ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، وہیں انہیں معجزات بھی عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی چھڑی کو سانپ میں بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نابینا افراد کی آنکھوں کا نور لوٹانے کا معجزہ رکھتے تھے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خوشی منانے کا کہا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو بس وہی ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری وہی کیفیت ہے
جو اللہ نے بیان کی ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اشد ضرورت ہے قرآن سے اپنے رشتے کو جانچنے کی۔ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے، کیسا رشتہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شجاع صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ اذان کے بعد پھر جب شادی کا معاملہ ہو یا دیگر تقریبات ہوں یا بعض PR اپرچونیٹیز ہوں یا TV پروگرامز کم سے کم رمضانوں میں یا ایون ہمارے قومی اسمبلی کے اجلاسوں وغیرہ میں قرآن کی تلاوت تو کی جاتی ہے، تو کیا ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن مواقع کا آپ نے ذکر کیا، ان مواقع پہ اصل میں قرآن سے ہم صرف برکت لینا چاہتے ہیں۔ بچی کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں، بہت خوبصورت قرآن ہوتا ہے، بہت خوبصورت باکس میں، بہت خوبصورت ریپنگ کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ کھلتا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کر دیں اور وہ لے جا کے اپنے گھر میں اس کو رکھ دیتی ہے۔ ہمارے ہاں چینل سے بھی پروگرامز کا آغاز صبح میں ہوتا ہے تو تلاوت سے ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں بھی ہم اکثر چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ دن بھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ یقیناً عام طور پر قرآن کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ ہمارے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو یا دیگر کمیٹیز کے اجلاس ہوں، یقیناً ان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سابقہ وزیر داخلہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا بھی چاہتے ہیں مگر تلاوت نہیں کر پاتے۔ مجھے ایڈی ہومز میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بچوں نے کہا کہ سر ان کو آپ ہمارے پاس بھیج دیں، ہمیں اماں پارا بھی پورا حفظ ہے، ہم ان کو سورہ اخلاص پڑھنا سکھا دیں گے۔ تو بہرحال ان تمام مواقع پر ہمارے ہاں لوگ برکت چاہتے ہیں، اور یقیناً قرآن برکت والی کتاب ہے۔ اس کو میرا یقین ہے کہ دیکھنا بھی برکت، اس کو چومنا بھی برکت ہوگا، اس کی تلاوت پر بھی ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ لیکن صرف یہ برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا جو تعارف ہمیں ملتا ہے وہ ہدایت کا تعارف ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی علیہ السلام، یہ قرآن کی آیات اس لیے آپ کو عطا کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو بہت کچھ ہے جو قرآن میں ہے ہماری ہدایت کے لیے، مگر ہم لے نہیں رہے۔ آج قرآن کو ہم نے یہ تو صرف برکت کی کتاب بنا دیا یا مردوں کے لیے کتاب بنا دیا کہ مرنے کے بعد ان کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ یقیناً قرآن کی تلاوت کر کے اگر ہم مرحومین کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرحومین پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ گو کہ اس کے لیے کوئی تیسرا 40واں دن مخصوص کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی حاجت بھی نہیں، عمومی انداز سے یہ ہو۔ لیکن قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ اگلی گفتگو میں ہم اس بات کو زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے ہدایت کی بات کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایجز وغیرہ میں کرسچینٹی میں خصوصاً ایک پنشیبل اوفینس تھا، اس پہ سزائے موت ہو جاتی تھی اگر کسی نے بائبل گھر میں رکھی ہوئی ہو، کیونکہ یہ حق تھا صرف جو کلیرجی ان کا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، صرف علماء سے رجوع کرو، وہی ہدایت کا راستہ بتائیں گے۔ تو کیا یہ ہدایت اس سے عام لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں یا علماء حاصل کریں گے اور پھر لوگوں کو علماء کے پاس جانا ہوگا؟ جی، آپ نے کرسچینٹی کی بات کی، یہی مسئلہ ہے کلرجی کا وہاں پر، کہ جو پادری ہے وہ بائبل چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سنا سکتا ہے اور اس پر بات کر سکتا ہے، لیکن عام کرسچینٹی کے لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب بائبل کو ہاتھ بھی لگائیں، جیسے کہ آپ نے 15 سینچری کا ذکر کیا۔ یہی حالت ہندو مت میں بھی ہے کہ برہمن ہے تو وہ گیتا پڑھ سکتا ہے، ویدا پڑھ سکتا ہے، اس پر ڈیبیٹ کر سکتا ہے، شودر کو تو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیا اسلام میں بھی کوئی ایسا تصور ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن نے فرمایا سورہ یونس آیت 57 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کا خطاب یونیورسل بھی ہے، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وعد یعنی نصیحت آ گیا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر سے کام لیں۔ تو ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق نہ کلرجی والا معاملہ ہے، نہ برہمن والا معاملہ ہے کہ چند مخصوص لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے کی کام کر سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں کر سکتے۔ نہیں، قرآن کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے۔
ہاں ہیونگ سیڈ دس، اتنا ضرور کہا جائے گا کہ قرآن کے سمجھنے کے دو بنیادی پہلو ہیں، ایک کو تذکر کہا جاتا ہے، ایک کو تدبر کہا جاتا ہے، قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ قرآن نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 29 میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کا بیسک میسج تمام انسانیت کے لیے عام ہے، ہم مسلمانوں کی منوپلی نہیں، ایک کافر بھی طلب و طلب ہدایت کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو ہدایت ملے گی۔ زندگی کے بنیادی حقائق بہت واضح قرآن میں ہزاروں مرتبہ، کیونکہ ہزاروں آیات قرآن میں قرآن نے ان کو واضح کیا۔ خالق کائنات کون ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا گیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آپ کی میری حقیقت کیا ہے، آپ کا میرا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے، اصل زندگی کیا ہے، وہاں کے نتائج کیا ہیں، یہ قرآن کی بیسک گائیڈنس ہے جو تمام انسانیوں کے لیے یکساں مفید بھی ہے اور اوپن بھی ہے۔ ہاں قرآن پھر اللہ کا کلام بھی تو ہے، یہ بھی تو ذہن میں رکھیں۔ اقبال کے کلام پہ لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، غالب کے کلام پر آج تک ڈیبیٹ ہو رہی، شیکسپیئر کے کلام پہ لوگ آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کے کلام کی بھی کیا ڈیپتھ ہوگی۔ اب وہ جو قرآن کا ڈیپتھ والا پہلو ہے، تدبر جسے کہا جاتا ہے، گہرا غور و فکر جس سے شریعت کے مسائل کا اخذ کرنا، انفر کرنا، جدید دور کے مسائل کا حل پیش کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن زندہ کلام ہے تو قرآن آج کے لیے بھی تو رہنمائی ہے نا، کلوننگ کا مسئلہ آئے گا تو کیا جواب دیں گے، اور اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایشو آئے گا تو کیا جواب دیں گے۔ یہاں وہ بصیرت چاہیے ہے کہ قرآن میں غوطہ زن ہو کر اس کی حکمت نکالیں، یہ اسپیشلائز جاب ہے، اس کے لیے علماء، مفسرین، مفتیان کرام ان کو زندگیاں کھپانی پڑیں گی۔ اس حوالے سے ہم کہیں گے یہ اسپیشلائز جاب ہے، لیکن پہلا پہلو جو قرآن کا بنیادی گائیڈنس کا ہے اس حوالے سے قرآن بہت آسان اور تمام انسانیت کے لیے اس کا اوپن انویٹیشن ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی، سورہ قمر آیت 17، آیت 22، آیت 32، آیت 40۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ذکر کے لیے، ریمیمبرنس کے لیے، یاد دہانی کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اب اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو ہی از گوئنگ اگینسٹ دی انویٹیشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ باقی آپ نے بات اٹھائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ بہت مشہور جملہ ہے، اس کے لیے ایک آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرے گا، بہت سو کو ہدایت دے گا، مگر اگلا جملہ نہیں بیان کرتے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ کرے گا فاسقوں کو، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، حقوق اللہ کو پامال کرتے ہیں، اور جو بندوں کے رشتے ناطے توڑتے ہیں، حقوق العباد پامال کرتے ہیں۔ جس میں سچی طلب و تڑپ ہوگی اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی، اور جو دل میں کوئی تکبر، تعصب اور تعصبات لے کر بیٹھا ہوا ہوگا اس کو قرآن سے گمراہی تو مل سکتی ہے، ہدایت نہیں۔ یہ جو ظاہری اور باطنی معنوں کی اکثر بات کی جاتی ہے، اکثر تو نہیں، میرے خیال سے اس کا رجحان شاید کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، واللہ عالم، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کی کال آ گئی ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سوال کی طرف بڑھیں گے۔ وقفہ۔